الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم سب مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے امسال رمضان المبارک کا رحمت و برکت اور نجات و مغفرت والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم تھوڑی محنت کر کے زیادہ مزدوری حاصل کر سکتے ہیں اور نیکیوں کا انبار اکٹھا کر کے، نیکیوں کا ڈھیر لگا کے ہم اپنے رب کو راضی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یاد کریں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھی تھے، وہ امسال نہیں ہیں، اور جو امسال ہیں ہو سکتا ہے وہ آئندہ سال نہ ہو۔ اس لیے جب رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے امسال بھی عطا فرمایا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کر کے، اس مہینے کا روزہ رکھ کے، اس مہینے میں نیک اعمال اکٹھا کر کے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ احادیث مقدسہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، ماہ رمضان میں بند کیے جاتے ہیں تو دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور سرکش جن اور شیاطین بند کیے جاتے ہیں، قید کیے جاتے ہیں۔ سرکش جن اور شیاطین ماہ رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی اور مشکات شریف کی روایت ہے کہ رمضان المبارک میں ہر رات ایک منادی آواز لگاتا ہے، ندا کرتا ہے کہ وہ بھلائی کے چاہنے والوں بھلائی کی طرف آؤ، اور وہ برائی کے چاہنے والوں برائی سے رک جاؤ، اس لیے کہ اس ماہ مکرم میں اللہ کی جانب سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں وہ تب تک بند نہیں کیے جاتے جب تک رمضان ختم نہ ہو جاتا، وہ تب تک بند نہیں کیے جاتے
جب تک رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہو جاتا، اور ماہ رمضان میں جو دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں وہ تب تک کھولے نہیں جاتے جب تک ماہ رمضان ختم نہیں ہو جاتا۔ جو سرکش جن اور شیاطین ماہ رمضان میں قید کیے جاتے ہیں وہ تب تک آزاد نہیں کیے جاتے جب تک ماہ رمضان ختم نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اس مہینے کو، رمضان المبارک کے مہینے کو ہم سب غنیمت جانیں کہ جو شیاطین ہمیں ہمیشہ ورغلاتے رہتے ہیں، جو شیطان ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، جو شیاطین ہم سب کو نیکی کی طرف سے بھٹکاتے رہتے ہیں، وہ سب سرکش جن اور شیاطین اس ماہ مکرم میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا شیطان جب کھلا ہی نہیں ہے تو ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا، بھٹکا نہیں سکتا، ورغلا نہیں سکتا۔ تو ہم جتنا چاہے اس ماہ مکرم میں نیکیوں کا انبار کھڑا کر دے، نیکیوں کی ڈھیری لگا دے اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ موقع ہمیں سال میں صرف ایک مہینے کے لیے ملتا ہے، نہ جانے آئندہ سال آپ زندہ رہے یا نہ رہے۔ اس لیے جو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، امسال ہی توبہ استغفار کر کے، نیکیوں کی ڈھیری لگا کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اب روزہ رکھیں گے تو کسے فائدہ ہوگا؟ تو سنو مسلمانوں، جب روزہ رکھو گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تقوی حاصل ہو جائے گا، اس کے ذریعے پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی، اس کے ذریعے روزے کے ذریعے آپ کو تقوی وہ پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اس ماہ مکرم کے روزے بھی رکھیے۔ آپ نے وہ روایت سنی پچھلے جمعہ کو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا، 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ جب ایک روزہ رکھنے کا اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے تو جو رمضان کے سارے روزے رکھیں گے اسے کتنا بڑا فائدہ ملے گا، اسے کتنا بڑا فائدہ ملے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان میں قیام کرے گا، رمضان میں قیام کرے گا، یعنی رمضان میں تراویح پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اس نے جو گناہ کیا ہے پہلے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت کہتی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کے روزے کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گے، جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گے،
اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رمضان کے روزے بھی رکھیے اور ماہ رمضان میں تراویح بھی پڑھیے، کیونکہ تراویح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آپ کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ روزے اور قرآن یہ دونوں بروز قیامت بندوں کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن بروز محشر بندوں کی شفاعت کریں گے۔ روزے کہیں گے مولا میں اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور شہوت کرنے سے روکے رکھا، اس لیے مولا اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو تو قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا مولا میں اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا اس بندے کے حق میں تو میری شفاعت کو قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے روزہ بھی رکھیے اور تراویح بھی پڑھیے۔ یاد رکھیے کہ تراویح میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے اور حشر کا بھی ساتھی ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے رہیں گے تو یہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، اور میدان محشر میں بھی یہ ہمارا ساتھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں بھی یہ ہمارا ساتھ دے گا، کیونکہ قرآن مقدسہ اس عظیم کتاب کا نام ہے جس میں مسلمانوں کے لیے شفا بھی موجود ہے اور ہدایت و رحمت بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت و رحمت بھی موجود ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ بزرگان اعظام کی تواریخ کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدسہ کی اہمیت و افضلیت کو یوں سمجھے کہ دنیاوی کتاب اگر کوئی بندہ دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے 5 سے 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھ کر بوجھ محسوس کرنے لگا ہوں، ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھ کر میں بوجھ محسوس کرنے لگا ہوں۔ لیکن قرآن مقدسہ کو دیکھیں کہ آپ دن بھر میں اسے 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پڑھے، پھر بھی آپ تھکیں گے نہیں، بلکہ آپ کو سکون مل جائے گا اور آپ کے دل و دماغ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدسہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام ہے، اس لیے اسے ہم پڑھتے رہے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دل کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، اس دل کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس دل کا زنگ دور کیسے ہوگا، اس دل کا زنگ صاف کیسے ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اس دل کا زنگ صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس دل کا زنگ صاف ہو جائے گا۔ تو ہم سب کو یہ بڑا پرحسین موقع ملا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں
قرآن کریم کی تلاوت کر کے، قرآن کریم کی تلاوت سن کے اپنے اعمال میں نیکیاں بھی اکٹھا کرے اور اپنے دل کو صاف ستھرا بھی بنائے۔ سبحان اللہ۔